الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا درس نمبر 119 ہے، جس میں ہم لوگ اسلوب اغراء و تحذیر کو پڑھیں گے۔ اغراء کہتے ہیں مخاطب کو کسی اچھے کام پر ابھارنا تاکہ اسے کرے، اور اس اچھے کام کو مغرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس پر ابھارا جائے، آمادہ کیا جائے۔ تحذیر کہتے ہیں مخاطب کو کسی ناپسندیدہ کام سے آگاہ کرنا تاکہ وہ اس سے بچے، اور اس ناپسندیدہ کام کو محذر منہ کہا جاتا ہے، جس سے آگاہ کیا جاتا ہے، جس سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مغرا بھی و محذر منہ دونوں اعراب میں فعل محذوف کا مفعول بھی ہونے کی بنا پر منصوب ہوتے ہیں، جیسے الصدق الصدق والغدر الغدر۔ پہلا الصدق فعل محذوف الزم کا مفعول بھی ہے، اور دوسرا الصدق پہلے الصدق کی تاکید لفظی ہے اور اسی کی طرح منصوب ہے۔ دوسری مثال کی ترکیب بھی پہلے کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ فعل محذوف یہاں الزم کے بجائے احذر ہے، یعنی بچو۔ وہاں سچائی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ سچائی کو لازم پکڑو، سچائی پر آمادہ کیا جا رہا ہے، سچائی پہ ابھارا جا رہا ہے، اور غداری سے، دھوکہ بازی سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، احذر الغدر الغدر۔ ٹھیک ہے۔ تحذیر کی اس جیسی مثال ایاک من التہاون میں محذر منہ مجرور ہوتا ہے، محذر منہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے کہ تحذیر کی کئی شکلیں ہیں، اغراء کی بھی کئی شکلیں ہیں، لیکن تحذیر کی جو یہ شکل ہے ایاک من التہاون، اس میں محذر منہ مجرور ہو جاتا ہے۔ اغراء و تحذیر کی صورتیں کیا کیا صورتیں بنتی ہیں؟ اغراء و تحذیر کی درج ذیل صورتیں ہیں۔ پہلی صورت مغرا بھی یا محذر منہ کو ایک ہی بار ذکر کیا جائے، جیسے الصدق الکذب، الصدق ہے الزم الصدق، الکذب ہے احذر الکذب۔ دوسری صورت ہے مغرا بھی یا محذر منہ کو مکرر ذکر کیا جائے، ایک کے بجائے دو بار ذکر کیا جائے، جیسے الامانۃ الامانۃ، الغدر الغدر، جیسے پہلی مثال دی گئی تھی الصدق الصدق الغدر الغدر۔ تو مغرا بھی الصدق الصدق یا الامانۃ الامانۃ کو مکرر ذکر کیا گیا ہے، ایسے ہی محذر منہ الغدر الغدر کو مکرر ذکر کیا گیا۔ تیسری صورت مغرا بھی یا محذر منہ کو بشکل معطوف علیہ و معطوف ذکر کیا جائے، جیسے الصدق والاخلاص، النفاق والخیانت۔ تو الصدق والاخلاص یہ مغرا بھی کی مثال ہے، جس میں معطوف علیہ اور معطوف کی شکل میں ذکر کیا گیا ہے، اور النفاق والخیانت یہ محذر منہ کی مثال ہے، جس میں معطوف علیہ اور معطوف کی شکل میں ذکر کیا گیا۔ پہلی صورت میں یعنی جب مغرا بھی یا محذر منہ ایک ہی بار ذکر کیا جائے، اس صورت میں فعل کا حذف اور ذکر دونوں جائز، چاہو تو فعل کو ذکر کر دو اور چاہو تو فعل کو ذکر نہ کرو، یعنی الصدق اور الزم الصدق دونوں جائز ہیں۔
ٹھیک ہے، مگر آخری 2 صورتوں میں فعل کا حذف واجب ہوتا ہے، فعل کا حذف واجب ہوتا ہے۔ کب کب؟ جب مغرا بہ یا معذر منہ مکرر ہو، یا مغرا بہ اور معذر منہ معطوف و علیہ اور معطوف کی شکل میں، تو اس میں فعل کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اغراء اور تحذیر دونوں مشترک ہیں، دونوں مشترک۔ اسی طرح تحذیر کی درج ذیل 4تھی صورت میں بھی حذف واجب، تحذیر کی 4تھی صورت، تحذیر کی 4تھی صورت یہ ہے کہ محذر منہ کو ایاکا اور اس کے اخوات کے بعد یا تو بدون عطف ذکر کیا جائے، جیسے ایاک التہاؤنا، یا عطف کے ساتھ جیسے ایاک والتہاؤنا، یا من کے ذریعے مجرور کی حالت میں جیسے ایاک من التہاؤن، ایاک من التہاؤن، ٹھیک ہے۔ ایاک التہاؤنا، ایاک ضمیر منصوب منفصل ہے اور فعل محذوف احذروا کا مفعول بہ محلاً منصوب ہے، اور یہ مفعول اول ہے۔ التہاؤنا احذروا کا مفعول ثانی ہے۔ مثال کی تقدیر ایاک احذر التہاؤنا، ایاک احذر، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں سستی اور کاہلی سے، تو احذروا کا 2 مفعول چاہیے، ایاک مفعول اول ہے اور تہاؤنا مفعول ثانی ہے۔ تو ایاک والی جو 4تھی صورت ہے، 4تھی صورت کی جو بھی شکلیں بنتی ہیں اس میں فعل کا حذف واجب، ٹھیک ہے۔ ایاک والتہاؤن، ایاک فعل محذوف باعد کا مفعول بہ محلاً منصوب ہے، واو حرف عطف ہے، اور التہاؤنا فعل محذوف احذر کا مفعول بہ منصوب ہے۔ اس میں جملہ کا عطف جملہ پر ہے، ایاک والتہاؤن جب کہو گے تو ایاک کا فعل جو اس کو نصب دے گا وہ الگ رہے گا، اور التہاؤن کو نصب دینے والا فعل الگ رہے گا۔ ایاک کا فاعل باعد ہوگا، باعد، ایاک باعد یعنی اپنے آپ کو دور رکھو، اور اس کے بعد احذر التہاؤن اور سستی سے بچو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا ایاک فعل محذوف باعد کا مفعول بہ محلاً منصوب ہے، واو حرف عطف اور تہاؤن فعل محذوف احذر کا مفعول بہ منصوب ہے۔ اس میں جملہ کا عطف جملہ پر، ایاک باعد ایک جملہ مفعولیہ ہے، اسی پر پھر عطف ہے احذر التہاؤن دوسرے جملہ فعلیہ کا، ٹھیک ہے۔ مثال کی تقدیر ہوگی ایاک باعد واحذر التہاؤن، ٹھیک ہے۔ ایاک من التہاؤن، ایاک فعل محذوف باعد کا مفعول بہ محلاً منصوب ہے، اور من التہاؤن جار مجرور فعل محذوف سے متعلق ہے۔ مثال کی تقدیر ہوگی ایاک باعد من التہاؤن، اپنے آپ کو سستی سے دور رکھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایاک جب استعمال ہوتا ہے تو اس کی گویا 3 صورتیں ہوئیں، ایاک کے بعد اسم منصوب ذکر کیا جائے، اور ایاک کے بعد حرف عطف اور اسم منصوب ذکر کیا جائے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ ایاک کے بعد حرف جر اور مجرور کو ذکر کیا جائے، اور تینوں صورتوں میں فعل کا حذف ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایاک التہاؤن، ایاک والتہاؤن، ایاک من التہاؤن۔ تو یہ 4تھی صورت ہوگی کس کی؟ تحذیر کی۔
تحذیر کی 3 صورتیں اغرا کے ساتھ مشترک ہیں کہ جب مغرا بھی یا محذر منہ ایک بار ذکر کیا جائے یا مغرا بھی یا محذر منہ کو مکرر ذکر کیا جائے یا مغرا بھی محذر منہ کو بشکل معطوف علیہ اور معطوف ذکر کیا جائے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جس میں اغرا اور تحذیر مشترک ہیں، لیکن تحذیر کی ایک چوتھی صورت ہے جس میں اغرا نہیں پایا جاتا ہے۔ اس چوتھی صورت میں 3 حالتیں ہیں کہ ایاکا کے بعد اسم منصوب ذکر کیا جائے یا ایاکا کے بعد حرف عطف اور اسم منصوب ذکر کیا جائے یا ایاکا کے بعد جار اور مجرور ذکر کیا جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایاک من الکذب